علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کی سورہ اعراف کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس وقت جو وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس، اس وائرس کے بارے میں شرعی ہدایات کے عنوان سے کچھ باتیں پہلے کہی گئی ہیں، انہیں ہم نے شرعی ہدایات نمبر 1 قرار دیا تھا، اور آج اسی کرونا وائرس کے بارے میں شرعی ہدایات کا تذکرہ ہے، اور اس کو ہم نے شرعی ہدایات نمبر 2 کا نام دیا ہے۔ گویا پہلے جو بات کی گئی ہے وہ نامکمل تھی، آج اسی بات کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ساری دنیا حواس باختہ ہے، ہر شخص پریشان ہے، کوئی ملک اس سے بچا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی مرض ہے اس مرض کے بارے میں سوچنے والے اپنے اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر حضرات اور اس میدان کے جو لوگ ہیں وہ سوچیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، اور اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ یقیناً وہ اپنی جگہ بتا رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر حکومت کا وزارت صحت کا محکمہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو ہدایات دے رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں ایک جگہ پر۔ یہ تمام باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ دوسری طرف دینی حلقہ ہے، ظاہر اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسی مرض کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس بارے میں کچھ بات چیت کی جائے۔ جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس وائرس کے بارے میں یا کسی بھی سلسلے میں تمام تر ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی جان بچا رہا ہے، اور جان بچانے کے لیے حکومتی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں اس میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس میں خرابیاں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور مزید اگر اس سے کام نہیں بنا تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا تذکرہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں باتوں کے تذکرہ کر کے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، اور اس سلسلے میں شرعی ہدایات کیا ہیں انہی کے تذکرے کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر کیا بستی والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر آ پڑے جبکہ وہ رات کو بے خبر سو رہے ہوں۔ رات میں سو رہے ہیں، غفلت کی نیند ہے، اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو کیا بستی والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کا عذاب اس شکل میں آ جائے کہ تم رات کو سو رہے ہو، خواب غفلت میں ہو،
اور اللہ کے عذاب میں گرفتار تمہیں کر دیا جائے۔ دوسری آیت اس میں فرمایا اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا یہ ہے کہ بستی والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے۔ کب؟ رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت، اور دن کے وقت بھی ایسی کیفیت میں کہ دن میں وہ اپنے لعب و لعب اور دنیا جہان کے مشاغل میں مشغول ہیں، اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بستی والے اس سے بے فکر ہیں؟ اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے۔ رات کو جب تم خواب غفلت میں ہو اس وقت بھی آ سکتا ہے، اور دن میں جب تم اپنے کھیل کود اور اپنے دنیا جہان کے چکروں میں لگے ہو اس وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور تیسری اور آخری آیت میں فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ جبکہ اللہ کی پکڑ سے بے خبر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی شامت آ گئی ہو۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جن کی شامت آ گئی ہو، جو خسارہ پانے والے ہوں وہی بے خبر ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بے خبر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں تذکرہ ہے گزشتہ اقوام کا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ کتاب کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر دیا، آپ قرآن کریم میں آ گئے، آپ نے پڑھ لیا، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، یا آپ نے خود ترجمے والے قرآن سے پڑھ لیا اور سن لیا تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ گزشتہ قوموں کا تذکرہ یہ ہمارے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھو تمہیں خبردار کر دیا گیا ہے، ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے، یہ حالات پیش آ چکے ہیں، اور یہ حالات پھر دوبارہ پیش آ سکتے ہیں، لہذا تم خبردار رہو، اور یہ سوچ لو کہ جو حشر ان کا ہوا ہے وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے، جو عذاب ان پر آئے ہیں وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کرونا وائرس کے نام سے جو چیز ہے اس کو یہ کہہ لیجئے کہ ایک وبا ہے۔ یہ اب آئیے ہم ذرا سا تفصیلی طور پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے کس بارے میں۔ نمبر 1، وبائیں کب آتی ہیں، وباؤں کے آنے کی کیا شکل ہوتی ہے۔ نمبر 2، وبا کے آنے سے پہلے کیا کیا حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے۔ اور نمبر 3، جب وبا آ جائے تو کرنے کے کیا کام ہیں۔ ان 3 باتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ پہلی بات، وبائیں کب آتی ہیں؟ تو بھائی وباؤں کے آنے کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ وبائیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ کرونا وائرس یا اس قسم کی وبائیں، بیماریاں، ان کے بارے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر کچھ کہیں گے، میڈیکل سائنس کچھ کہے گی، سائنسداں کچھ کہیں گے، ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ کا آدمی اپنے اپنے لحاظ سے بتائے گا، اور خود علماء حضرات اور دین سے تعلق رکھنے والے وہ بھی اپنی اپنی معلومات کے مطابق اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ تو میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی وبا آئی ہے، وبائیں جب بھی آتی ہیں تو ان کے آنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نعمتوں کی ناقدری۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اللہ کے انعامات ہمارے اوپر کتنے ہیں، اور ان انعامات کی کتنا ہم قدر کر رہے ہیں اور کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں نے فوکس کیا ہے صرف دینی لحاظ سے جو جگہ ہیں ان کو۔ مثال کے طور پر مکاتب ہیں، مکاتب جمع ہے مکتب کی، مکتب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے آ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ پھر مدارس ہیں، مدارس جمع ہے مدرسے کی، مدرسہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے اور باقاعدہ عالم بنایا جا رہا ہے۔
تو مکاتب، مدارس، مساجد اور مراکز دینیہ، ان سب کی ناقدری ہم سے ہوئی ہے، اور ناقدری دو طرح سے ہے۔ ایک ناقدری وہ ہے جسے میں کہوں گا کہ جان کے لحاظ سے، اور ایک ناقدری وہ ہے جو مال کے اعتبار سے ہوئی۔ جان کے اعتبار سے ناقدری کیسے ہوئی کہ اس وائرس کے آنے سے پہلے مساجد کھلی ہوئی تھیں، علماء بیانات دے رہے تھے، اور مساجد میں درس کا سلسلہ جاری تھا پوری آزادی کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں تھی۔ دیکھیے مملکت خداداد پاکستان میں لوگ کہتے ہیں فلاں برائی ہے، فلاں برائی ہے، فلاں، تمام برائیوں کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک خوبی یہ لے لیجئے کہ دین پر عمل کے سلسلے میں یہاں پوری آزادی ہے۔ علماء کو پوری آزادی کہ وہ جو دل چاہے جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دینی لحاظ سے آزادی وہ نعمت ہے جو سعودیہ میں بھی نہیں ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ یہ نعمت اور کہاں پر ہے، ورنہ سعودیہ سمیت ممالک میں پابندی ہے علماء پر۔ جمعے کے دن ان کو ایک کاغذ تھما دیا جاتا ہے، وہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ جو اوپر سے احکامات آئیں بس وہی پڑھ کر سنائیں۔ خطبہ ان کا مخصوص ہوتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق وہ خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے ہاں پوری آزادی سے بیانات ہو رہے تھے، دروس کے سلسلے جاری تھے، اور علماء اپنی محنت کر رہے تھے، لیکن ہمارا عمل کیا تھا، عوام کا طرز فکر کیا تھا، طرز عمل کیا تھا؟ وہ یہ کہ جمعے کے دن بیان ہو رہا ہے تو ہر شخص اس چکر میں کہ ٹھیک ہے ابھی تو بیان ہو رہا ہے، آرام سے چلے جائیں گے۔ چند گنے چنے افراد آ کر بیان سن لیتے، باقی کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی آرام طلبی میں ہے، کوئی لہو و لعب میں کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں کہ دین سیکھنے کے تمہارے پاس موقع ہیں اور تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ چنانچہ اللہ کا غضب نازل ہوا، قہر خداوندی کا نزول ہوا، مکاتب بند ہو گئے، مدارس بند ہو گئے، مساجد کے دروازے بند ہو گئے، حتیٰ کہ تبلیغی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگ گئی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی سزا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دین کے لحاظ سے، نعمت کی ناقدری کے لحاظ سے جس جرم میں ہم گرفتار ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ایک جان کے لحاظ سے اور ایک مال کے لحاظ سے۔ جان کے اعتبار سے ہماری کوتاہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اب آئیے مال کے لحاظ سے، ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے دنیا کے لیے، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ سیر سپاٹے کے ہوں، چاہے اور جو بھی گھریلو انداز ہوں، لیکن پیسہ ہماری جیب میں اگر نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے۔ اور بالفرض دین کے لیے اگر کچھ پیسہ نکلتا بھی ہے تو چند سکے، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں گا سکے بھی ایسے کہ کھوٹے سکے۔ یہ مسجد کے مدرسے کے ڈبے میں لوگ آ کر پیسے ڈال کر جاتے ہیں، ذرا کبھی ڈبہ کھول کر دیکھیے، اتنے سڑے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں، ایسے خراب نوٹ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے آدمی کی کوئی یعنی الٹی آنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہا گیا ہے مری میاں اللہ کے نام، جو چیز بالکل ہی خراب ہو وہ اللہ کے نام پر نکال دو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری ناقدری ہے، دین کے لحاظ سے ناقدری۔ پہلی ناقدری جان کے لحاظ سے تھی، یہ مال کے لحاظ سے۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دین کی ناقدری جب بھی ہوئی ہے تو سزا اس طرح سے ملتی ہے کہ دین پر عمل سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا پلٹ کر اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلومات کیجئے۔ مجھے معلوم ہے اپنے بڑوں کے بارے میں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جمعے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے تیاری کی جاتی تھی۔ ہمارے بزرگ چلے جایا کرتے تھے مسجد میں، کب؟ دن کے 10-11 بجے۔ کیا کرتے تھے؟ مسجد جا کر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ اور کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ صاحب آج یوم مشہود ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ حاضری کا دن ہے۔ تو وہ ڈرتے کانپتے تھے کہ آج حاضری کا دن ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو پورے
اہتمام کے ساتھ نہا دھو کے غسل کر کے خوشبو لگا کے تیاریوں کے ساتھ وقت سے کافی پہلے فجر کی نماز کے بعد سے تیاریاں شروع کر کے جلد از جلد اشراق کے وقت بہت ہو گیا چاش کے وقت جامع مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ہم کس طرح سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس بات کا تو رونا روتے ہیں کہ صاحب اوہو بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ساری پریشانیاں ہیں، ساری پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ ہمارے لائف اسٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات وہی رہیں گے۔ اللہ کا منادی ندا بلند کر رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے جواب میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، علاقے کے لحاظ سے آپ پرسنٹیج نکالیے تو صرف 5% لوگ آتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ 95% لوگ جب الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں مسجد نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سامنے آئے گی۔ پھر یہ تو تھا 5% لوگوں کا تذکرہ جو فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ دوسری نمازوں میں کچھ بڑھ جاتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں کیا حال ہوتا ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جناب 25% لوگ آ جاتے ہیں، 25% لوگ آتے ہیں، 75% پھر بھی نہیں آتے۔ اب کیا ہے، جب حالات یہ ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب کہنے والا یہ کہے گا کہ بھائی کم سے کم 25% تو لوگ آ رہے ہیں، 25% تو نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا اللہ کا عذاب آئے گا؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ اس کا جواب حدیث کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صلحاء موجود ہوں، نیک لوگ موجود ہوں اور پھر بھی اللہ کا عذاب آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کب؟ اذا کثر الخبائث، جب معاشرے میں خبیثوں کا غلبہ ہو جائے، غالب اکثریت نافرمانوں کی ہو، تو جو تھوڑے بہت فرما بردار ہیں ان پر بھی عذاب آئے گا، جسے کہا جاتا ہے گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، کہنے والا کہے گا کہ بھائی ان نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، نیک لوگوں کے لیے یہی چیز درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں اور جو خراب لوگ ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، اللہ کا عذاب جب بھی آتا ہے تو صرف اور صرف انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے، کسی اور مخلوق کے کرتوت کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف انسانوں کے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید قسم کا قحط پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو اس بادشاہت کے باوجود اس قحط کا وہ علاج نہیں کر سکے۔ سب دنیا جان کی چیزیں خرچ کرتے رہے اور علاج کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہو گئے۔ آخر میں خیال ہوا کہ چلو میدان میں نکلتے ہیں، اور لوگوں کو اعلان کر دیا بھئی چلو میدان میں جا کر نماز پڑھیں گے، صلاۃ استسقاء، اللہ سے دعا مانگیں گے، اور جب ہم وہاں دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا قبول کریں گے اور بارش ہو جائے گی۔ لوگ جمع ہوئے اور میدان میں جانے لگے، جنگل کی طرف جہاں میدان تھا۔ ابھی گئے وہاں نہیں ہے کہ بارش شروع ہو گئی، ابھی نماز استسقاء پڑھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود حیران رہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی تو ہم نے نماز استسقاء پڑھی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی بارش نازل ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا کہ دیکھو ایک چیونٹی تھی، چیونٹی نے فریاد کی کہ یا اللہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب پانی نہیں آ رہا، اور پانی تو بہت ضروری چیز ہے،
چیز ہے. خود قرآن کریم نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کے لیے پانی ضروری ہے، چیونٹی کے لیے بھی ضروری ہے. تو چیونٹی نے فریاد کی کہ یا اللہ انسانوں کے کرتوت کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس چھوٹی سی مخلوق کی یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست میں ہمیں جو باتیں کہنی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. نمبر 1، وبائیں کب آتی ہیں، یہ میں نے بتا دیا ابھی. نمبر 2، وبا کے آنے سے پہلے کیا کیا حفاظتی انتظامات کرنے ہوتے ہیں. تو حفاظتی انتظامات کچھ تو وہ ہیں جو میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی عمل کیا جائے، کوئی حرج نہیں. اور کچھ وہ حفاظتی انتظامات ہیں جو وبا کے آنے سے پہلے ہی ہمیں کرنے چاہیے تھے. وہ کیا کیا ہیں، اس میں صرف 3 کا تذکرہ کر رہا ہوں. نمبر 1، کوشش کرنی چاہیے صبح و شام کی دعائیں روزانہ پڑھیں. ہر شخص صبح شام کی دعائیں پڑھے. صبح شام کی دعائیں کتابوں میں مل جاتی ہیں. دعاؤں کی کتابوں میں مناجات مقبول ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی کی کتاب ہے پر نور دعائیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری جگہوں پر صبح و شام کی دعائیں مل جاتی ہیں. اور اس میں ایک خاص دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو صبح و شام کی دعائیں پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں وبا کے آنے سے پہلے. پہلا کام صبح و شام کی دعائیں اور خاص طور سے یہ دعا. نمبر 2، دوسرا کام کرنے کا جو ہے وہ ہے کثرت استغفار. اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. یہ استغفار یہ مصیبتوں کو روکنے کا ذریعہ ہے، مصائب و آلام کو روکنے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی دوسری چیز، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما دیں تو اللہ کا عذاب رک سکتا ہے. کب؟ جبکہ لوگ استغفار کرتے رہیں، کثرت استغفار. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جبکہ وہ استغفار کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو وبا کے آنے سے پہلے 2 کام ابھی تک بتائے گئے، ایک صبح و شام کی دعائیں اور ایک کثرت استغفار. اور تیسری اور آخری بات وہ ہے، ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، گھر میں جتنے بھی برتن استعمال ہوتے ہیں ہر برتن کو رات میں ڈھانک دیا جائے. ہر برتن ڈھکا ہوا ہو، کسی وجہ سے ڈھکنا نہ ملے تو برتن کو الٹ کر رکھ دیں. وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جس سے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے کہ وہ ڈھک دیا گیا ہے. اور کچھ نہیں ملے کوئی لکڑی رکھ دیں، کوئی اور چیز ایسی رکھ دیں. تو برتن کو اگر ڈھانک کر رکھیں گے تو وہ برتن وبا سے محفوظ رہے گا. ورنہ کسی بھی وقت سال میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وبائیں آتی ہیں اور جتنے برتن کھلے ہوتے ہیں ان سب میں اس وبا کے اثرات آ جاتے ہیں. یہ 3 کام کرنے ہیں وبا کے آنے سے پہلے. اور تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ جب وبا آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، شرعی ہدایات کیا ہیں، اس بارے میں بھی 3 چیزیں بتا رہا ہوں. نمبر 1، وبا آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وبا کے مقام سے دور رہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی علاقے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں تم نہ جاؤ. اور اگر کوئی وبا تمہارے علاقے میں آ گئی ہے اب وہاں سے بھاگ کر تم کہیں اور نہ جاؤ. کہیں اور جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وبا کے مقام سے دور رہنے کی شرعی لحاظ سے ہدایت ہے. اور جب وبا آ جائے، اس وقت وبا آئی ہوئی ہے، تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہے صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ ہو، اور اس طرح سے ہو کہ سیدھے ہاتھ سے آدمی صدقہ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خفیہ طور پر کیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ دوسرا کام تھا جو وبا کے آنے کے بعد کرنے کا تھا. اور تیسرا اور آخری کام کہ گھر سے اول تو نکلو ہی نہیں. اگر کبھی مجبوری کی صورت میں نکلنا پڑے تو گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرو.
وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر توکل کر کے میں باہر نکل رہا ہوں اپنے کسی ضروری کام سے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے اور گناہوں سے بچنے. آدمی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو. ہر حال میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. تو بظاہر یہ چٹکلے آپ کو بتلائے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی گئی ہیں. حضرت ڈاکٹر ذوالحی صاحب نور اللہ مرقدہم فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی کہاں تم لمبے چوڑے وظیفے پڑھو گے، کہاں تم، کہنا چاہیے پہلے زمانے میں جو بہت زیادہ مشقتوں میں ڈالا جاتا تو ان میں کہاں جاؤ گے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ چٹکلے ہیں، ان چٹکلوں پر عمل کر لو. اب آپ دیکھیے کہ وبا کے آنے سے پہلے کے چٹکلے بتلائے گئے ہیں 1 2 3، اور جب وبا آ جائے تو پھر کیا کام کرنے ہیں وہ بھی 3 بتلائے گئے ہیں کہ وبا کے مقام سے دور رہنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور اگر کسی وجہ سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان میں سے کتنی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں. جس پر عمل کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور جس پر عمل کے سلسلے میں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، اس غفلت، اپنے آپ سے غفلت کو دور کرنا ہے. ذرا غور کیجئے، آج تمام ابواب خیر رک گئے ہیں. مراکز دینیہ، مکاتب، مدارس، مساجد کے دروازے بند ہو گئے ہیں. تبلیغی کام کی اجازت نہیں ہے. خانقاہیں بند ہو چکی ہیں. حج اور عمرے کے لیے جانا خطرے میں پڑ گیا ہے. جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ کی رحمت کو روکا کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے. یہ سب ہماری ناقدری کی سزا ہے. ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، اپنا قبلہ درست کر لو، اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لو، اپنے رب کو منا لو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں جگانے کا ایک انتظام ہے. اب دیکھیے کہ ہم کب جاگتے ہیں، کب اپنے اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کب اپنی اصلاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غفلت اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام حضرات کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.